کیا نام؟ بیانیہ تفسیریہ. یہ معنی کیا دیتی ہے واو؟ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ اگر تجھے میرے سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی میرے بعد والا جملہ پڑھ. بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے. اب اس واو کا معنی کریں گے یعنی. معنی کیا کریں گے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں. کہو یار یار میں کس مرکز میں کھڑا؟ خدا گواہ ہے جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہوتا. سبحان اللہ. جب توحید بیان ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو. اپنا نام لکھواؤ، نام لکھواؤ اپنے کہ مولا ہم بھی تیری توحید کو ماننے والے ہیں. بے شک. قیامت کے دن ایک روایت میں آیا اللہ مشرکین سے کہے گا وہ جن کو لجپال اور غریب نواز اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اور مشکل کشار حاجت روا اور اولاد دینے والا شفائیں بخشنے والا سمجھ کے پکارا کرتے تھے انہی کے پاس چلے جاؤ. جاؤ جی کون کہے گا؟ اللہ. جاؤ ان کے پاس. میں جب پرائمری میں داخل ہوا میں ڈائریکٹ دوسری کلاس میں تھا. میں کچی پکی کو نہیں پڑھی اس وجہ سے لائق رہے ڈائریکٹ دوسری میں پڑھا. وہ جو استاد تھے نا میرے والد صاحب کے مقتدی تھے کرم علی ان کا نام تھا غالباً. بڑے مواحد تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے مجھے اپنی کلاس میں بٹھا لیا اور تیاری کروا کے مجھے دوسری کا امتحان دلوایا. وہ جو سیکشن بی تھا اسی کلاس کا اس میں ایک ٹیچر تھے انہوں نے مجھے کہا بھی تو میری کلاس سے جانا. بچہ تھا میرا بھی کچھ بن گیا بھی اسے ٹوٹ جانے ہیں. وہ استادوں کو پتہ چل پہلے استاد انہوں نے مجھے کہا بستہ چوکتے چل ہوتے چل اٹھاؤ بستہ اور چلو سیکشن میں میری کلاس سے جو نکل. اللہ بھی قیامت کے دن کہے گا اللہ اکبر. جاؤ جن کو پکارا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ. اللہ کے پاس صرف ہم مواحد رہ جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ چل کے ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس کے تحت امام بخاری اس روایت کو لا. اللہ چل کے مواحدوں کے پاس آئے. کیوں کھڑے ہو؟ مواحدوں نام لکھواؤ اپنے. جب توحید بیان ہو نا چہروں پہ بشاشت آنی چاہیے. کیوں کھڑے ہو؟ ننتظر ربنا. ہم اپنے رب کے انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ کہے گا وہ تو میں ہوں. سبحان اللہ. وہ تو میں ہوں. اسی تھوڑا جہا شوخی جاواں گے موبائل اور ہم کہیں گے مولا تو جانتا ہے نا ہم نے ساری زندگی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. سبحان اللہ. کسی کو شریک نہیں بنایا ہم نے. اللہ کہیں گے میں جانتا ہوں اس لیے آیا ہوں اور آج میں اپنے چہرے کی زیارت تمہیں یہیں کروانا چاہتا ہوں. جب توحید بیان ہو تو چہروں پہ بشاشت لایا کرو. سبحان اللہ. اسی کا اظہار کیا کرو. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ایاک نستعین. ہم مصائب اور مشکلات میں مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیرے سوا کسی سے مدد نہیں. کتنی واضح ہے. اذا سألت فاسأل اللہ
وَإِذَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. حضرت ابن عباس کو میرے آقا نے کہا جب بھی مانگنا ہو اور جب بھی مدد مانگنی ہے. یہ جو کراچی میں ایک بابا بیٹھتا ہے ایک ٹی وی چینل پر, اس بابا سے پوچھا گیا تم پیروں فقیروں سے مدد کیوں مانگتے ہو, یہ جائز ہے؟ تو اس نے کہا دلیل سنو ذرا دلیل. ولے تعویل شاں در حیرت اللہ خدا و مصطفیٰ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. علامہ اقبال نے کہا تھا ملا جب تعویل کرتا ہے آیتوں میں اللہ بھی حیران ہو جاتا ہے, جبریل بھی حیران ہو جاتا ہے. ولے تعویل شاں در حیرت اللہ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. بابا کہتا ہے تم پر جب کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تم 15 پہ کیوں ٹیلی فون کرتے ہو؟ واہ تیری دلیل تے صدقے جاؤ, 10:30 سے 24 تے تیرے ہوٹ چومی ہے جنہ ہوٹا چوئے دلیل نکلی ہے. واہ بابا جی واہ, کیا بات ہے آپ کی دلیل. کسی بابا سے کسی نے پوچھا تھا, میں نے خود سنا, کوئی مجھے بتاتا نا خدا دی قسم ہے میں مننی نہیں سیگا, اتنی جاہلانہ بات بھی کوئی کر سکتا ہے, میں نہ مان, لیکن میں نے خود سنا ان کانوں سے. اسے پوچھا گیا میلاد النبی کا جلوس صحابہ نے نکالا تھا. بابا جی نے جواب دیا یہ جو تم بریانی کھاتے ہو یہ بریانی صحابہ نے کھائی, کیا دلیل ہے؟ اس کو کہتے ہیں دلیل. میں نے وہاں کہنے میں تقریر کی تھی میلاد پر کہ یہ بدعت ہے, صحابہ نے نہیں کیا, نبی پاک نے نہیں کیا, بدعت ہے. ایک مولوی صاحب ہے, انہوں نے کہا بندیالوی جو اینک پہنتا ہے, اس وقت میں اینک پہنتا تھا, سن 74 سے میری نظر کمزور ہوئی, پھر اس وقت بھی میں اینک پہنتا تھا, پھر اللہ نے اس کو ذرا نظر بہتر کر, اینک اتر گئی, مجھے محسوس نہیں ہوتا. تو یہ جو بندیالوی اینک پہنتا ہے یہ صحابہ نے پائی سی, یہ جن گاڑیوں پہ سفر کرتا ہے صحابہ نے ان گاڑیوں پہ سفر کیا تھا, یہ سکوٹر یہ سائیکل یہ پنکھے, آگے پڑی پڑھائی قوم ہے. وہ کہتا ہے سبحان بریانی نہیں تھی, اینک نہیں تھی, یہ اگر جائز ہے تو میلاد کا جلوس بھی. پھر میں نے اس کا جواب دیا, آنکھوں تو ہم سنا دیں, مجھے دیکھنا بھی ہے سننا بھی. سبحان اللہ. میں نے کہا حضرت میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا, سبحان اللہ. اینک پانا میری مجبوری ہے. نظر کمزور ہے, نظر صحیح نہیں آتا دور سے, میری مجبوری. وہ کہتے ہیں نا بندے کی لڑکے کو اینک لگ گئی تو پہلی دفعہ اینک پہن کے باہر نکلا, آگے سے دوست ملا, اس آگے بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں, بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں. اس اینک لائی, اس آگے ہوں تو وجو لگ. میں نے کہا اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا, اینک پانا میری مجبوری ہے. میں گاڑی میں دین سمجھ کے سفر نہیں کرتا, سفر کرنا میری مجبوری ہے. بریانی میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا, بھوک لگتی ہے, بریانی کھانا میری مجبوری ہے. مولوی صاحب میں مجمع میں کہہ رہا ہوں میری مجبوری ہے, میں دین سمجھ کے نہیں کرتا. تو بھی تھوڑی یہ جرت کر اور کسی جمعے پہ کہہ میں میلاد کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتا, میری مجبوری ہے. کھلا کے ساتھ پنکھے کے ساتھ
اور میرے آقا نے کہا تھا من احدث فی امرنا، ہر چیز نہیں، ہر نئی چیز نہیں مولانا، فی امرنا اے فی دیننا، دین میں کوئی اضافہ، دین سمجھ کے، وہ کیا ہوگی؟ بدعت۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے حبل اللہ۔ یہ کیا ہے؟ سے بولو حبل اللہ۔ اور اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ مدد کے لیے پکارنا، یہ ہے فرقہ واریت، جس کو قرآن کہتا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو ولا تفرقوا۔ قرآن کے خلاف عقیدہ بنا کے فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ فرقہ واریت کیا بنے گا؟ جو عقیدہ قرآن کے اور جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ کیا بنے گا؟ دین۔ بات لمبی ہو گئی، تھک تو نہیں گیا؟ قرآن ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ذرا گہرائی میں ڈوب کے میری بات سنیے، سرسری نہیں سنی، یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، سرسری نہیں سنی، بالکل ڈوب کے سنی۔ قرآن ہے وہ رسی جو اللہ نے عرش سے لٹکائی، زمین کی طرف لٹکائی۔ قرآن وہ رسی ہے جس کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا، رسی ذریعہ ہوتا ہے بکھرے ہوئے سامان کو اکٹھا کرنے کا۔ او ولا تفرقوا، رسی ذریعہ ہوتا ہے بکھرے ہوئے سامان کو باندھنے کا، رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ قرآن کے ذریعے مجھ تک پہنچنا۔ قرآن قرب الہی کا کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، میں پڑھوں گا، آپ کہیں گے یہ تو ہم نے سنی ہے حدیث۔ روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کیا بو کیا خلوف فم السائل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے امام، بہت بڑے امام، بہت عظیم آدمی، وہ کہتے ہیں شام کے ٹائم روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مسواک کرے گا تو بو ختم ہو جائے گی اور اللہ کو یہ بو پسند ہے، تو مسواک نہ کرے پچھلے ٹائم۔ امام اعظم کی پھر کیا بات، امام خلیفہ کو کون پہنچی، اس کی ذہانت کو، فطانت کو، فقاہت کو کون پہنچی؟ امام صاحب کہتے ہیں یہ بو منہ میں نہیں پیدا ہوتی کہ مسواک کرنے سے زائل ہو جائے گی، یہ تو خلوب معدے کی وجہ سے، پچھلے ٹائم معدہ خالی ہوا، معدے سے منہ اٹھی، منہ میں آ گئی، مسواک کرنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بے شک روزے دار مسواک کرے، مسواک کرنے سے یہ بو ختم نہیں ہوتی۔ مفسرین محدثین نے اس کے مختلف معنی کی، ایک معنی کی تائید حدیث سے بھی ہوتی، روزے دار قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں، علامت ہوگی کہ یہ روزے دار آ۔ ایک معنی یہ، ایک معنی محدثین نے کیا یہ من امر المحبت ہے، محبت کا باب ہے، محبت کا باب ہے۔ پتہ نہیں پنڈی آدمی سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ محبت کا باب ہے۔
جس سے پیار ہو جائے نا، جی جس سے عشق ہو جائے نا، جس سے محبت ہو جائے نا، اس کے عیب بھی ہنر بن جایا کرتے ہیں۔ وہ محبت مجبور کرتی ہے۔ جو سچا محب ہوتا ہے وہ محبوب کے عیب نہیں چنتا، نہ اس کی نظر ہنر پر، عیب بھی ہنر۔ اور جس سے نفرت ہو، جس کو دل تسلیم نہ کرے، اس کے ہنر بھی عیب ہے۔ یہ تو فطرت ہے انسان۔ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے، باہر ان کا بڑا مقام تھا، لوگ مرید ہوتے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ چومتے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی لوگ کرتے، اور جو حضرت کی بیوی تھی نا وہ نہیں مانتی۔ وہ کہتی تھی کھلو، میں نے پتا تو کتنے پانی کی۔ بیوی تو رازدار ہوتی، بیوی تو رازدار بیوی سے خامد کی کیا چیز چھپی؟ بہر خامد کا جتنا احترام ہو، بڑا خطیب ہے، بیوی آتی کھلو، میں جاننی تو کتنے پانی کی، میرے نام نہیں رہتا۔ بیوی سے بیوی جلدی معتقد نہیں ہوتی۔ کبھی سیرت کا موضوع ہوا تو میں اس عنوان سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آج علماء کوئی بیٹھے ہیں تو وہ چلو لیتے جائیں کہ اس کو پھیلا لیں۔ بیوی جلدی معتقد نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ وہاں سبحان میرے اللہ نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا۔ یہ مانتی نہیں، جلدی معتقد ہے۔ جگری یار جلدی معتقد نہیں، وہاں سبحان اللہ سبحان بچپن کا اللہ یار جو ہے سبحان اللہ وہ جلدی معتقد نہیں ہوتا۔ میرے نبی کو سب سے پہلے جگری یار نے، وہاں سبحان اللہ سبحان یہ اللہ میرے نبی کا عظمت ہے نا، کمال کی عظمت۔ وہ بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن بیوی بیٹھی ہے سین میں، ایک اوپر سے بزرگ گزرے، ہوا میں اڑ کے جاؤ۔ بیوی آکھا بلے بلے، بزرگی تھے اے وے، میرا خامد بزرگ بنا پھرتا ہے، پیر پیری تھے اے وے۔ حضرت گھر آئے، اس نے کہا بڑا پیر بنا پھرتا ہے، پیر آج دیکھیا ہوا میں اڑ کے جا رہا تھا۔ وہ سر کیا کرما لیے میں سا، وہ میں تھا تو پھٹ کہتی ہے دائیں ڈنگا ڈنگا اڑا اور جناب اس نے پینترا بدل دیا۔ تو جس سے محبت ہو جائے، مانا میں بڑا کرنے لگا، جی جی جس سے محبت ہو جائے اس کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں، عیب بھی ہنر لگتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں روزہ دار جو ہے وہ میرا محبوب بن گیا، وہاں سبحان اللہ میں اس نال پیار پا لیا، میں اس نال محبت کر رہی، اس کے منہ سے آتی تو بو ہے، مجھے لگتی خوشبو ہے۔ محبت روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہو گیا؟ قریب۔ ایک روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن بھی قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔